الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، میں بڑے انہماک سے جذباتی تقریریں بھی سن رہا تھا اور نظامی صاحب نے جو تفصیل سے پاکستان کی تاریخ اور جس جذبے کے ساتھ اور جس تحقیق کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ بڑا کمال کی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم میں سے ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد یاد کرواتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ آپ امریکن بچے سے پوچھیں کہ 1777 کے اندر جب فادرز آف دا یونائٹڈ نیشنز نے جنگ لڑی تھی اور بیٹری پارک میں آخری فتح کی تھی، تو اس بچے کو ازبر حفظ ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یورپ کے اندر سے برطانیہ نے ہم پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا اور ہم کلونیل پاور کے خلاف لڑ رہے تھے۔ فرانس سے پوچھیں کہ انقلاب فرانس جب آیا تھا تو کیسا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں آیا تھا، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، پاکستان وہ واحد بدقسمت ملک ہے کہ جس کے بارے میں 2 سوال پاکستان کا ہر بندہ پوچھتا ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ کہ یہ کب تک قائم رہے گا۔ افغانستان میں بھی یہ سوال نہیں ہوتا، بدترین دور کے اندر افغانستان میں بھی یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ یہ ملک کب تک قائم رہے گا، یہ ملک تو بنے، اس کی تو بنیاد ہی غلط۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ ہم اس کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت بنی کیوں نہیں۔ میں بہت تاریخ کی گفتگو بہت ہو چکی، یہ ملک بنا کیوں تھا، کیسے تھا، کیا تھا، اساس تھوڑا سا اس کو میں چند منٹ کے لیے، کیونکہ آج دراصل مجھے تقریباً ظہر کے وقت ایک جنازے میں پہنچنا ہے، میری ممانی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے میں مختصر سی بات میں جتنا سمیٹ سکا میں اس کو سمیٹ سکوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک تو ہم آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک معجزہ ہے، اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ معجزے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک تاریخ کے پورے تناظر میں اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان معجزہ ہے۔ اللہ کو نکال دیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال دیں، اسلام کو نکال دیں، پاکستان معجزہ ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس وقت پاکستان 1947 میں وجود میں آیا ہے، اس سے تقریباً 200 سال پہلے پوری دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیاں تھیں، ان یونیورسٹیوں میں ایک خاص قسم کا علم پڑھایا جاتا تھا، اور اس علم کی 2 بنیادیں تھیں۔ اس علم کو کہتے ہیں سوشل سائنسز۔ یہ خاص طور پہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو جو کسی نہ کسی حد تک مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ فزکس کو نہیں بدل سکتے۔ دنیا میں کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فزیکل لاز کو بدل دیں، وہ کیمسٹری کو نہیں بدل سکتے، کوئی کیمیکل پروپورشنز کو نہیں بدل سکتے۔ آج تک آئنسٹائن بھی یہ پیدا نہیں ہوا ایسا، کوئی بایولوجیکل پرنسپلز کو، بایولوجیکل رولز کو چینج نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ دل جو ہے انسان کا دائیں ہاتھ پہ، اس کو وہی لکھنا پڑتا ہے جو اللہ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مریخ کا چاند ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ انسان ایجادات کرتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان دریافت کرتا ہے، ایجاد تو اس نے ایک ذرہ بھی نہیں کیا ہو۔ اس کو جو ملا ہے اس کائنات کے اندر، اس کے اندر سے وہ دیکھتا ہے، ڈھونڈ کے نکالتا ہے۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آکسیجن، یہ نائٹروجن، یہ سارا کچھ، یہ یورینیم، یہ انسان نے بنائی ہے؟ انسان کے پاس اگر
یہ سارے مٹیریلز موجود نہ ہوتے تو انسان کی کوئی حیثیت ہے کہ کوئی چیز بنا سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جب اپنے نام کے ساتھ خالق لکھا تو اکیلا لکھا. اور جو آیت انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیت پر واللہ الخالق الباری، وہ خالق بھی ہے اور باری بھی ہے. خالق وہ ہے کہ جس کو ایک کینوس دے دیا جائے، پینٹ دے دیا جائے، برش دے دیا جائے اور وہ تخلیق کر کے ایک تصویر بنا کے دے دے. لیکن باری وہ ہے کہ جس کو کینوس بھی نہ ملے، جس کے ہاتھ میں برش بھی نہ ہو، جس کے پاس پینٹ بھی نہ ہو، اور پھر تخلیق کر وجود کی چیز نہ ہو. تو اس لیے ان ساری چیزوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے، تو انہوں نے ایک سوشل سائنسز نام کی چیز تخلیق کی. اس کی بنیاد پرانی فلسفہ سے چلی آ رہی تھی. اس میں ہمیں 300 سال 200-250 سال کم از کم 2 چیزیں خاص طور پہ پڑھائی گئی. نمبر ایک یہ چیز پڑھائی گئی کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں. مادر وطن، یہ زمین بڑی امپورٹنٹ ہے. اے وطن ہم ہیں تیری، آپ اس طرح نہ گاتے ہیں، اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں. ہم مدر لینڈ جو ہے انڈیا کی، جس کے انہوں نے بندے ماترم جیسے ترانے لکھے. یہ 4 چیزیں، اس 4 چیزوں کو 2 منٹ کے لیے آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ 4 چیزیں کتنی بودی تھی جو مجھے بتائی گئی. 200 سال پڑھائی گئی. زمین جس کی ہم قسم کھاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، یہ زمین کا رشتہ اتنا کمزور اور بودا ہے کہ جس دن یہ زمین جانوروں کے لیے گھاس نہیں اگاتی رہی اور جس دن یہ زمین انسان کو پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو جا کے پتہ کرتے رہے. کوئی اس زمین کے ساتھ نہیں رہا، نہ قحط میں رہا ہے، نہ بیماری میں رہا ہے، طوفان میں رہا ہے، یہاں تک کہ بے روزگاری میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہا. جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان صدیوں سے وطن سے محبت کرتا رہا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی. کوئی تاریخ میں مجھے بتائے کہاں ہیں آرینز؟ ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوئے؟ کہاں نہیں. ماں تم ہمیں ہمارے جانور مر گئے، گھاس نہیں کھاتے، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم تو پینے کو پانی نہیں دیتی یہ ماں، ہم کیوں اس ماں کے ساتھ محبت کریں؟ چھوڑ گئے. دنیا کا سب سے پہلی ہجرت ایکزوڈس جس کو کہتے ہیں وہ افریقہ کے ساحلوں اس پہ ہوئی ہے، سینٹرل افریقہ میں. جب وہاں صحرا بننے شروع ہوئے ہیں تو کہتے ہیں انسان وہاں سے بھاگا، کوئی نہر میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، میلن فیکٹر ختم ہوئے، کالے سے گورے بھی ہو گئے. دوسری زبان کی بنیاد کے اوپر آپ حیران ہوں گے کہ جو آخری فساد انسان کا سب سے بڑا ہوا ہے وہ ہوتو اور تتسی قبائل کے اندر ہے، صومالیہ کے اندر. 40 دن کے اندر 10 لاکھ انسانوں کی کھوپڑیوں کے محل بنا دے. ایک زبان بولتے تھے، ایک طرح کے علاقوں میں رہتے. کہا تمہاری رگوں میں ہوتو خون ہے، تمہاری رگوں میں تتسی خون ہے، کاٹ کے رکھتے. نسل، آپ لوگ نیٹ کے لوگ ہو، آپ لوگ روز جا کے فارم فل کرتے ہوگے، آر یو ہسپینک، آر یو ایشین، آر یو کاکیشین. ایک نسل تھی کاکیشین. آپ حیران ہوں گے کہ اس نسل کاکیشین نے میں آپ 120 سال کی وار آف روزز ہوئی ہے فرانس اور انگلینڈ کے درمیان. مار مار کے حشر کرتے. کون ہے جو نہیں لڑا؟ یہ جرمنز جب لڑے ہیں تو میرے ساتھ تو نہیں لڑے تھے، اپنے کاکیشین کے ساتھ لڑے تھے. رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر تقسیم ہوتی. نہ علاقے میں کسی نے محبت کی، نہ رنگ سے کسی نے محبت کی، نہ. لیکن پہلی جنگ عظیم جب جیتی تو اس وقت انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کی بنیاد پر ہم دنیا کو تقسیم کریں گے. سب سے زیادہ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کی بات ہوئی. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور پہلی کڑی تمہاری خلافت کی ہوگی اور آخری کڑی نماز کی. اور کہا جو بڑی کڑی کو توڑیں گے تو چھوٹی کو پکڑ لیں گے، چھوٹی کو پکڑ لیں گے، چھوٹی کو پکڑ لیں گے، آخر میں نماز آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی مقصد سید الانبیاء نے بتایا تھا وہ خلافت الہیہ کا قیام تھا. لیکن ہم تو ظاہر بات سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے اس کے بعد جو اقبال نے کہا ہے کہ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد.
ہمیں شراب خانے میں مسلم مل جائے، ہم سمجھتے ہیں شراب خانے میں جائے. تو اس وقت تقسیم کیا گیا. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئی ہیں، اور اس پوری دنیا کے انسانوں کو ایک چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا. اس وقت لیگ آف نیشنز بنی تھی. اقبال نے کہا تھا مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام نہیں جمعیت آدم. لیگ آف نیشنز مت بناؤ، لیگ آف دا ہیومن بینگ بناؤ. تقسیم کر دیا. مصری تھے، پڑھے لکھے تھے، ویسے ہی یہاں معجزہ آتا ہے پاکستان کا، یہاں آتا ہے سائنٹیفک معجزہ. مصریوں نے کہا ہم بابل و نینوا کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ہم نیل کا دریا ہمارا ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں فرعون مصر حکومت کیا کرتے تھے، ہماری ایک تہذیب ہے. کہا ہاں بالکل مانتے ہیں، تمہاری سرزمین کاٹ دیتے، تم نیل کے وارث ہو، تم لے لو. بابل و نینوا والوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہینگنگ گارڈنز آف بیبلونیا بنائے تھے، ہمورابی کے قوانین تھے، ہم تو جانوروں کے لیے قوانین بناتے تھے. عراق دجلہ و فرات کی سرزمین، کہا لے لو عراق تمہارا. ایرانیوں نے کہا سائرس اعظم ہمارا جد امجد، جس کی آتش کدہ فارس میں کبھی آگ سرد نہیں ہوتی تھی، ہمیں دے دو. کہا لے لو. بیلجینز نے کہا ہم ان فرانس کے فیفڈمز میں نہیں آتے، ہمارا کنگ علیحدہ تھا، علیحدہ کر دیا گیا. بیچ میں سے لکسمبرگ نکل آیا، کہا نہیں ہماری نسل بالکل علیحدہ ہے. کہا بے شک تم لاہور سے بھی آتے ہو لیکن تمہیں. یہ جب تقسیم ہو رہا تھی دنیا، جب مجھے بھی ویسا ہی سیلیبس پڑھایا جا رہا تھا، جب مجھے بھی بتایا جا رہا تھا کہ رنگ نسل زبان اور علاقے سے قومیں بنتی ہیں، جب میری نصاب کی کتابیں بھی انگریز نے وہی لگائی تھیں کہ جو کتابیں جو تھیں پوری دنیا میں، آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں اور باقی جگہوں پہ، اس وقت میں نے پکار کر کہا تھا کہ نہ میں رنگ کی بنیاد پر پیدا ہونا چاہتا ہوں، نہ میں نسل کی بنیاد پر پیدا ہونا چاہتا ہوں، نہ میں زبان کی بنیاد پر پیدا ہونا چاہتا ہوں، نہ میں علاقے کی بنیاد پر پیدا ہونا چاہتا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بنگالیوں، پنجابیوں اور پٹھانوں اور بلوچوں نے مل کر ملک بنایا. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں پنجابی اس پنجابی کو نہیں مانتا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا. میں نے انکار کیا تھا، ورنہ میرے جیسے 2 کروڑ پنجابی تو اور اس طرف آج نہیں بیٹھے ہوئے. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا، ورنہ راجستھان کا آدھا علاقہ سندھیوں کا ہے. میں نے کہا تھا نہیں ٹھیک ہے اجرک بھی ہماری طرح پہنتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں. میں نے کہا تھا ساگ ہماری طرح کا کھاتے ہیں، ہیر ہماری طرح کی گاتے ہیں، میرا بھائی نہیں. پٹھان کی پوری احمد شاہ ابدالی کی افغانستان کی حکومت قائم تھی، نادر شاہ وہاں پر حکمران تھا. کہا تھا نہیں، چونکہ وہ بنیاد اس کی علیحدہ ہے، وہ پشتونستان اور افغان کی بنیاد پہ ہے، یہ ملک اللہ کے نام پہ بن رہا، ہم اس ملک کے ساتھ رہتے ہیں. 40 لاکھ بلوچ جو تھے ایران کے اندر سے. یہ ہے تاریخ کا معجزہ کہ دنیا کے 199 ملک کسی اور نظریے کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد پر کاٹے گئے، اس علم کی بنیاد پر بنائے گئے، اور میرا ملک اس سے بالکل مختلف. اسی لیے دنیا میں 199 گھر ہیں، میرا ملک مسجد ہے. وہ دونوں قومیت کی بنیاد پر ہیں، میرا ملک مسجد. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جس کو ایمان کا، جس سے محبت ایمان کا حصہ ہونی چاہیے. سعودی عرب بے شک حجاز ہمارے ہیں، سعودی عرب سعودی کے لیے بنا ہے، اسلام کے لیے نہیں کاٹا گیا. فیفڈم پہلے وہ شریف مکہ کی تھی، سرزمین بنائی گئی، اور اس کے بعد اس نے ساتھ باز کی، پھر اس کے بعد سعودی کی. ٹھیک ہے مکہ اور مدینہ ہماری جگہ اس محبتوں کا مرکز بھی ہے، لیکن وہ ملک بذات خود دین کے نام پہ پیدا نہیں ہوا. وہ ملک بنیادی طور پر عرب نہ. اسی لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ اسرائیل کی 4 جنگیں ہوئی ہیں. شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ صرف عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے. پہلی 48 کی جنگ سارے عرب ممالک لڑے. دوسری کس کی جنگ ہوئی؟ 67 کی سارے عرب ممالک لڑے. 73 مصر کی جنگ ہوئی. باتیں کرتے ہیں ہم کہ اسلام نے یہودی امریکہ سے اٹھ کے آ کے آپ کے ساتھ لڑتا ہے. فرانس کا یہودی لڑا ہے، برطانیہ کا یہودی لڑا ہے اسرائیل میں آ کے. بحیثیت امت لڑا ہے. ہم نے بحیثیت امت ایک دفعہ بھی لڑے. کوئی ملائیشیا سے گیا لڑنے کے لیے، کوئی انڈونیشیا سے گیا لڑنے کے لیے، کوئی پاکستان سے گیا لڑنے کے لیے. اسی لیے شکست آپ کا مقدر تھی. اللہ نے کسی کشمیری کے ساتھ، کسی فلسطینی کے ساتھ، کسی پاکستانی کے ساتھ، کسی مصری کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہوا. فتح کا وعدہ اللہ نے صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا.
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اور جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ نے، یہ افغانستان ہمارے پڑوس میں۔ آخری انٹرویو ہے ملا محمد عمر کا، جب اس سے پوچھا وائس آف امریکہ کی اس خاتون نے، اس نے کہا پشتو کا انٹرویو ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم خاورہ کہتے ہیں پشتو میں، تم زمین کے لیے لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے نزدیک تو زمین کا تصور ہی کوئی نہیں، میں تو اللہ کی حاکمیت کے لیے لڑ رہا ہوں، بے شک کہ ایک انچ ٹکڑا ملے، نہیں ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم چلے جائیں کہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اس نے کہا زمین، جارج ڈبلیو بش کہتا ہے کہ ہم تم پہ زمین تنگ کر دیں گے، یہ آخری فکر ہے۔ اس کے بعد ملا عمر کی آواز دنیا نے نہیں سنی، اس کے بعد وہ پھر لڑا ہے، آخری فکر ہے۔ اس نے کہا ایک وعدہ بش کا ہے، ایک وعدہ بش کا ہے کہ میں زمین تم پہ تنگ کر دوں گا، اور ایک قرآن میں میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین تو بہت وسیع ہے۔ آج اللہ کا وعدہ کامیاب ہوا، آج اللہ کا وعدہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں انسانی تاریخ کی کیا عجیب و غریب جنگ ہے۔ ہر جنگ میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ پہلی جنگ عظیم، آدھی دنیا اس طرف آدھی دنیا اس طرف، دوسری جنگ عظیم، آدھی دنیا اس طرف آدھی دنیا اس طرف، تیسری ویتنام کی جنگ، چین روس اس طرف امریکہ اس طرف، واحد ایون کہ افغانستان کی پہلی جنگ روس ایک طرف امریکہ اس طرف، واحد جنگ ہے 48 ملک، پوری دنیا ایک طرف اور میرے اللہ کے فرزانے 50,000 ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ساتھ نہیں ہے۔ 57,000 دفعہ یہاں سے جہاز اڑا ہے اور انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر بم برسائے، 600 بندے ہم نے پکڑ کے گوانتانامو بے میں دیے ہیں، نہ ایران ساتھ، نہ تاجکستان چاہ، نہ وعدے اللہ ان سے پورے کرتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ توکل پہ چلتے ہیں۔ یہ ملک ہم نے اللہ کے لیے بنایا تھا۔ 1 سال 8 مہینے اس ملک کا شہری اس بات پر لڑتا رہا ہے، اس ملک کا سیاستدان اس بات پر لڑتا رہا ہے کہ آئین کا اندر پہلی دفعہ یہ تو لکھ دو کہ ساورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے یہ لکھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس دنیا کا مالک اللہ۔ ہم وہ لوگ ہیں بھائی، ہم نے ایک مسجد میں گن ڈالا ہے، ہماری سزا زیادہ ہے۔ اگر ہم نے مسجد نہ بنائی ہوتی تو ہماری سزا اس طرح کی سخت نہ ہوتی۔ دوسرا نظریہ جو دیا گیا تھا اس وقت وہ حیران کن ہے، ہم بالکل اس کے الٹ ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ دیا تھا کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ، کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو مذہب کی بنیاد پہ بنائیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ میرے بچے کو آج بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مذہب دنیا میں جنگ کا باعث ہے، مذہب دنیا میں خوریزی کرتا ہے، مذہب دنیا میں قتل و غارت کرتا ہے۔ یہی ہے نا، وہ جی شیعہ سنی لڑتے ہیں، وہ جی وہاں کا زیادہ رومن کیتھولک پروٹیسٹنٹ لڑتے ہیں، وہاں کا یہ لڑتے ہیں۔ 1905 میں پورے یورپ سے مذہب کو ٹھڈے مار کے ریاست سے نکال دیا گیا، جاؤ خدا حافظ، سیکولر ڈیموکریٹک کنٹریز بن گئے۔ اب تو دنیا میں امن ہونا چاہیے بھائی۔ 1905 کے بعد آپ نے 2 جنگیں لڑی ہیں، پہلی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار۔ آپ نے 15 کروڑ انسان قتل کر دیے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جرمنز آر سپیریئر، اٹالینز آر سپیریئر، برٹش آر سپیریئر۔ ہٹلر کہا کرتا تھا جرمن باپ ہوگا اور برٹش عورت ہوگی اور اچھی نسل پیدا کریں گے۔ مذہب تو چلا گیا تھا بھائی، رخصت ہو گیا تھا، ریاست کے بزنس سے نکل چکا ہوا تھا، پھر لڑائی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ تم نے جو رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم کی تھی اس نے ستیاناش کی۔ یہ وہ سینیریو ہے جس کے اندر یہ ملک بنا ہے۔ اس ملک کا چاک علیحدہ ہے۔ اگر دنیا کے سارے ملک گول ہیں تو یہ چوکور ہے، اگر دنیا کے سارے ملک چوکور ہیں تو یہ گول ہے۔ اس کی نیشنلٹی کی بنیاد علیحدہ ہے۔ اسرائیل اسی کی طرز پر زبردستی ملک بنایا گیا۔ 1919 میں پہلا ایلیا چلا ہے، وہاں سے پہلا ایلیا چلا ہے اور بحر تبریہ سی ایف گیلیلی کو عبور کر کے وہاں پہنچا ہے، اور 1948 تک وہ وہاں پر آباد ہوتے رہے ہیں، آہستہ 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 چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور دنیا ان کو آباد کرتی ہے۔ پھر 1948 میں انہوں نے بنایا۔ وہ ملک جب بنتا ہے تو 14 مئی 1948 کو ان کا جو سربراہ ہے ڈیوڈ بن گوریان جو ہے وہ تقریر کرتا ہے کینسٹ میں۔ تقریر سنیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی ناصر کی وہ تقریر یاد آتی ہے جب 67 کی وار میں
شکست ہوئی ہے تو اس سے ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے عربی میں کہا تھا کہ اے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے۔ تو اللہ کو موسیٰ سے محبت ہے نا، وہ ذلت ہمیں شکست ہوئی ہے، وہ ذلت ہمیں شکست ہوئی ہے کہ چیخ مارتا ہوا روتا ہوا نکل گیا تھا۔ وہ ڈیوڈ بن گوریان تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے we are not going to write down a book which have a status more than Talmud and Torah۔ ہم کوئی ایسی کتاب جسے آئین کہتے ہیں تخلیق نہیں کریں گے جس کی حیثیت اور جس کی وقار اور جس کی توقیر تالمود اور تورات سے زیادہ ہو۔ The constitution of Israel is Torah۔ اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ آج تک اسرائیل نے اپنا آئین نہیں بنایا، وہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی کتاب بنیادی طور پر ایک ریپلیکا ہے پوری دنیا کی ڈیموکریٹک سسٹم کا، ریپلیکا ہے۔ آپ دنیا کے آئین اٹھا لیں، یہاں سامنے میرے اس پہ رکھ دیں، 5 شکیں اس کی نکال دیں، 5 اس کی، 5 ساری نکال دیں، آپ کو سارے ایک طرح کے نظر آئیں گے۔ تو کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، وہ ملک ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ وہ بناتا ہے۔ $6.8 بلین کی اس نے پچھلے سال ایکسپورٹ کیا، بگیسٹ ایکسپورٹر آف دا ورلڈ۔ 87% ڈرون اس ملک میں بنتے ہیں، 87% ڈرون۔ دنیا کی میجر 2 سلیکن ویلیز وہاں پر پہنچ چکے، اکانومی کی تو بات ہی لگا چھوڑ۔ وہ کس لیے وہاں آئے ہیں پتہ ہے آپ کو کسی کو؟ وہ یہودی کیوں آیا ہے وہاں پر؟ اب میں یہاں پر قائد اعظم کی بات کرتا ہوں جس کو جہاں پر لوگ کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں اسرائیل کی اینلز کے اندر موجود ہے۔ وہ ملک کی بنیاد یہ تھی کہ ہمیں ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس آخرت میں ایک جنگ لڑنی ہے۔ میری آواز پہنچ جائے گی؟ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ ایک وعدہ کیا ہے ہمارے بڑوں نے، اور بڑوں نے وعدہ یہ کیا ہے کہ ایک مسایہ آئے گا اور ایک عالمی حکومت قائم کرے گا، اور وہ عالمی حکومت قائم کرنے کی بنیاد کے اوپر لندن سے، پیرس سے، جرمنی سے، نیو یارک سے، کیلیفورنیا سے یہودی زمین بیچ کے، مکان بیچ کے، علاقہ بیچ کے آگے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ PCS کا مکان چھوڑیں اور میرے ساتھ نوکنڈی چلیں، جہاں 3 دن کے بعد پانی آتا ہے، جہاں ایران سے سبزیاں نہ آئیں تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے، جہاں بلوچ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ جائیں گے؟ میں پاگل ہوں؟ پھر کہتے ہیں ہم پہ رحمتیں نہیں برستے۔ نکلے وہاں سے، ریگستان حیفا اور تل ابیب میں پانی نہیں ملتا تھا جہاں وہ پہنچے، کس لیے؟ کہ ایک وعدہ کیا ہے وہ لڑنے کے لیے۔ اللہ نے فتح نصرت دی، آج وہاں موجود ہیں۔ ہم سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے غالب کرنا ہے۔ ہم اس وعدے کو مانتے ہیں، ہم وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو معاشی خوشحالی، مجھے اب سراج الحق صاحب نے بڑا شاندار ان کا سلوگن دیا ہے کہ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان۔ میں نے کہا مجھے ایک نبی کی ایک حدیث بتاؤ کہ اللہ کہتا ہو کہ تم اسلام لے آؤ گے تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ اللہ تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے جانوں کے مال نقصان سے، تمہاری ثمرات کے، ہر طرح کے نقصان سے۔ اور پھر اللہ تو کمال کا بات کرتا ہے، لا یغرنک الذین کفروا فی البلاد۔ دیکھو مسلمانوں، کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے تم۔ ہماری تو منزل ہی اللہ نے اور ڈٹرمن کی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں تو سکسس کی سٹوری اور ہے۔ ہمارا تو اللہ کا رسول کہتا ہے الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے۔ ہم یہاں آ کے آخرت ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی یہاں کی خوشحال جنت یہاں بنا لیں گے۔ جنت اللہ نے آپ کے لیے کسی اور جگہ بنا کے رکھی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں دنیا کے ہر فلاسفر کے سامنے پیش کی، میں نے کہا بتاؤ اس حدیث کا کوئی جواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ جو اس باغ کا پودا ہی نہیں ہے،
जाओ पूछो कभी कभी वेस्टर्न सोसाइटी को जाके मुताला तो करो, दुनिया में 80% के साइकोलॉजिस्ट हैं और 80% साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं यूरोप में हैं। हमारा मामला यह है कि हमने इस दुनिया में इस्लाम के मुताबिक जब सोचने लगते हैं तो आखिरत का पन्ना काट देते हैं। मैंने एक जगह कहा, मैं कहा दुनिया में मुझे बताइए कोई ऐसा इंसाफ देने वाला मुल्क है कि जिसमें इंसाफ हो सके? ये फलां फलां। मैंने कहा एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं एक घर में रहता हूँ, यही आपका समझे मैं 20,000 घर है, मेरे साथ एक घर बन रहा है, उसमें एक चौकीदार रहता है, पड़ोसी। आपका चूंकि आपने सबके पड़ोसी अमीर हो गए ना, हम तो गरीब पड़ोसी के साथ रहते नहीं हैं। हमने तो अब बड़ी बड़ी वो उस तरह की एनकैप्सुलेटेड कॉलोनीज बनानी है। वो मेरे साथ पड़ोसी रहता है, गुज़श्ता कई सालों से तो नहीं, गुज़श्ता कई महीनों से साथ रह रहा है। मैं रोज़ रात को खाना खाता हूँ और मैं उसके बाद अपने खाना खा के कुछ फ्रिज में भी रख देता हूँ, मुरगन खाते हैं। उसको 3 महीने से उसके मालिक ने तनख्वाह नहीं दी, भूख से चलता 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 आखिर एक रात मर जाता है। मुझे अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी में कोई कानून बताएं जो मुझे हथकड़ी लगाता? कोई लगाता है? मेरे अल्लाह क़यामत के दिन लगाता है। किसी जगह मुकम्मल इंसाफ नहीं हो सकता। आप गुजरते हैं, एक आदमी एक्सीडेंट हो रहा है, वो तड़प रहा है, आप अस्पताल पहुंचा सकते हैं, आप चले जाते हैं, वो मर जाता है। यही कहेंगे ना, ही डजंट हैव द सिविक सेंस। क्या आपको कोई हथकड़ी लगाएगा? तसव्वुर बुनियादी तौर पे ये होता चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह फिर अल्लाह दुनिया भीख में दे देता है। मैं एक साहब से मिला, बेल्जियम से, वो मुसलमान हुए, उनके चेहरे पे इतना नूर था कि उनकी आंख में झपकी जाती थी उनको देखते हुए। मैंने पूछा तुम मुसलमान कैसे हो गए? पादरी थे बहुत बड़े बेल्जियम के। कहने लगा मुझे एक बंदे ने सवाल किया मुसलमान ने, अल्लाह अकबर। ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं इसलिए कि यहूदी एक आने वाली बशारत की बुनियाद पे यहां पहुंचा है और लड़ने आ रहा है आपसे लड़ने आ रहा है जिसकी कोई तैयारी नहीं। उसने कहा यू कैन डिनाई गॉड, तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो, बट कैन यू डिनाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर सकते हो? शख्सियत का छोड़ दें बाकी सारी चीजें। अरब जिसमें गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद नहीं था, पैगन्स हुकूमतें जो थी ना, वो मस्कत, बहरैन, अम्मान, अबू धाबी में इस तरफ थी। जो सेंट्रल अरब था वहां पर एक मुकम्मल तौर पर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं था। 90 बंदों को लेकर वो शख्स गुजरते हैं, उस रसूल को कोई इनकार कर सकता है अकल वाला? और रास्ते में एक शख्स उनको मिलता है जिसका घोड़ा धंस जाता है, सुराका उसका नाम है, और 90 आदमियों का पैगंबर, सिर्फ 90 आदमियों का, उसको कहता है सुराका मैं तुम्हारे हाथ में कैसर और किस्रा का कंगन देख रहा हूं। मेरे पास पाकिस्तान में 90 बंदे हों और मैं कहूं कि मैं तुम्हारे हाथ में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के या मैं तुम्हारे हाथ में ट्रंप के कर दे तो कहा गया उसको पागल खाने में दाखिल करो। तुम शाम फतह करोगे, तुम मिस्र फतह करोगे, तुम फलां फतह करोगे। और उस नबी की ये सारी पेशगोइयां सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएं। ये क्या था? वो क्या करतू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दाग। ये थे वो लोग। उस यकीन के साथ जब वो निकले थे तो हैरान करके रख दिया था। जिस वक्त तो पहुंचे हैं उसके पास यज़्दगर्द के दरबार में, तो उस बयान करता है, वो कभी वो पढ़ लीजिए शाहनामा है जो उसका है फिरदौसी का, वो कहता है अजीब पिचके हुए गाल, जर्द रंगत, फटे हुए कपड़े, धागों से और रस्सियों से जूतियों को बांधा हुआ। वो जब दाखिल हुए हैं तो फिक्रे सुने उसने कहा शीरे शुतर खुर्दने सूसमार, गो का गोश्त खाने वालों और ऊंटनी का दूध पीने वाले अरबों, अरबरा बजाए रसीद उस्तखान, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कि तख्ते किहारा को नदार, तुम ईरान के तख्त की ख्वाहिश करने लगे।
تفو برتو ہے چرخ کرنا تفو، اے آسمان پرانے آسمان تم پہ تو. یہ ہے ایمان کی طاقت. یہ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے پر ایمان مان توکل علی اللہ فحسبہ. اٹھائیں سورہ طلاق کی آیات. جب کوئی ایمان لے آتا ہے، مجھ پر توکل کرتا ہے، میں حیث لا یحتسب، میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق کر دیتا ہوں جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم تو وہ قوم ہیں. میں جس وقت عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تھے، میں نے کہا دنیا میں 4 ملک ایسے ہیں، 4 ملک کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو تم نے ہم پہ قرضہ دیا ہوا ہے، یہ قرضہ تم نے فلاں فلاں حکمران کو دیا ہوا ہے، جاؤ ان کی جائیدادیں وہاں جا کے ریسیو کر. کمیٹی فار دا ایبولیشن آف دا انلیجٹمیٹ ڈیٹ بنی. انلیجٹمیٹ ڈیٹ کا ڈیفینیشن کی انہوں نے، دا ڈیٹ وچ ہیز بین accrued for the benefit of the few. وہ قرضہ جو چند لوگوں کی خواہشات کے لیے، ان کی بہتری کے لیے لیا گیا، وہ انلیجٹمیٹ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. ایکواڈور پہلا ملک تھا، 87% قرضہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، دنیا پیچھے ہٹ گئی. اس کا بالکل ٹھیک کہتے ہیں. نکراگوا دوسرا ملک تھا. اتنے ملک، ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ غیرت ہو تو تب ہے نا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہم نے سوچا تک نہیں. بھیک کی وہ عادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں. میں نے زندگی کا پہلا کالم اس حدیث پہ لکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص ایک وقت کا کھانا پاس ہونے کے وقت ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. زندگی بھر ذلت اور رسوائی میں رہتا ہے. ایک وقت کا کھانا، جس یہ ہے توکل کی حالت اور یہ ہے توکل کا عالم. ہم تو کمال، ہمیں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس وقت ہم نے حکومتیں قائم کی ہیں، جس کے ہم وارث ہیں جن لوگوں کے، آپ سوچ سکتے. میں بیوروکریسی کا حصہ ہوں اور 32 سال رہا ہوں. اب تو اللہ کا شکر چھوڑ دیا. دنیا کے اندر جب مسلمانوں نے حکومت شروع کی ہے، آپ سوچیں کہ اس وقت چین کی بہترین حکومت تھی، مینڈرن تھا، ساری بیوروکریسی اس کا ترجمہ ہے آج. وہاں پر ٹریبیونز ہوتے تھے رومنز میں، ایک طویل قسم کی ہیرارکی ہوتی تھی. یہاں پر ایران میں ان کے استندار فرماندار یہ ہوتے تھے. عمر بن خطاب، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان کا سیکریٹریٹ کون تھا جس کے یہ آج اس کی عمارتیں نظر آتی ہیں؟ نو سیکریٹریٹ، ناٹ اے سنگل سیکریٹریٹ آف عمر بن خطاب. وجہ، the ideal devolution system has been presented by Islam. مصر کا حاکم، موصل کا حاکم، بصرے کا حاکم، کوفے کا حاکم، he is not accountable to عمر بن خطاب, he is accountable to اللہ سبحانہ وتعالی. اور قاضی کو بٹھایا ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ تو کر کے دکھائے کسی اور طریقے سے. یہ نہیں بات کہ اس وقت سسٹم موجود نہیں تھے، سسٹم موجود تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جس وقت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے لگے ہیں بیت المقدس کے شہروں سے، اور انہوں نے کہا ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، تم یہ جزیہ واپس لے لو، تو پورا شہر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہیں، تم جزیہ کا اور دیتے ہیں لیکن کم از کم یہاں رہو. تم ہی تو ہو کہ تمہاری عزت اور جان اور مالوں کی حفاظت کیا کرتے ہو. ہم تو لٹ گئے رومن امپائر کرتے. یہ ہے کیفیت. اکنامک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، پیپر کرنسی اور آج کے دنیا کے سودی نظام کے تحت بنی ہوئی ڈیموکریسی جو ہے نا، وہ میرا اور آپ کا حل نہیں ہے. جس دنیا کے اندر 6.8 بلین ڈالر اوباما کو نہ ملے تو اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. جہاں 4 بلین یورو یا سرکوزی کو نہ ملے وہ نہیں جیت سکتا. جہاں گورڈن براؤن کے 4 ڈیموکریسی they are nothing. تو اصل بنیادی طور پر میرا صرف آج کہنے کا مقصد صرف آپ لوگوں کے سامنے یہی تھا کہ پاکستان کی اساس گول نہیں، چوکور ہے. اگر چوکور باقی ملک ہیں تو گول ہیں. جب تک ہم واپس اس اساس پہ نہیں جاتے ہم کبھی. آپ مجھے یہ بتائیے، پاکستان میں آئین کی سزا، خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. آرٹیکل 6 موت ہے نا. کیا قرآن کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے؟ تو پاکستان کا آئین کس سے بہتر اور بالا تر ہے؟ قرآن سے بالا تر ہے.
اسرائیل کا آئین قرآن تورات ہے اور اسرائیل کے آئین کی سزا موت ہے. مجھے کہا جاتا ہے کیسے, کس کا, بڑا سوال پوچھا جاتا ہے, بڑے کس کے اسلام نافذ کرے. سبحان اللہ. پاکستان کا جو آئین ہے اس کی ایم کیو ایم کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اس کی پیپلز پارٹی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اس کی جماعت اسلامی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نافذ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی پوچھتے ہو کہ جماعت اسلامی کا آئین نافذ کریں؟ کبھی پوچھتے ہو کہ جمعیت علماء اسلام کا نافذ کریں؟ نافذ ہے, کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے. اسلام کے قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے جو قاضی شریع کی صورت عمر بن خطاب نے, حضرت علی مرتضیٰ نے اور سیدنا ابوبکر صدیق نے بنائی تھی, تاکہ اس چھتری کے نیچے جب تک آپ, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو خواری جو زاری ہماری ہے یا تو چھوڑ دو. میں گریٹر پنجاب بناتا ہوں, بسم اللہ, ویسے بھی کرتارپور بھی بن گیا, بنڈرا والا بھی بن جائے گا, ادھر بھی چلے جائیں گے. امرتسر میرے تو دادا کی قبر مسجد خیر الدین کے دروازے کے اوپر, میں اس قبر پہ چلا جاؤں گا, وہ یہاں اپنی مڑی دیکھ لیں گے. سندھیوں کا اپنا اس طرف چلا جائے گا, ختم, دیٹس آل. لیکن یاد رکھیں ایک بات, 17 شہروں میں گھوما ہوں, اسی پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ان بھارت کے اگر پاکستان واپس کوئی شخص اس سرزمین پر روتے ہوئے شکرانے کا سجدہ نہ کرے تو لعنت ہے اس شخص. میں احمد آباد سے گزر رہا تھا تو میرے ایک صاحب نے, اور اورنگ آباد دونوں شہروں میں 40% مسلمان ہیں, 38% مسلمان ہیں بامبے میں. آپ ذرا لاہور کا اندازہ کریں, یہاں 1 کروڑ آبادی ہے, 38 لاکھ ہندو ہو جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے. آپ کے سے تو ایک بستی پنچایت اور آپ کے پاس سلامت کالونی سنبھالی جاتی کرسچن. 38 لاکھ 38%. میں گزرا, اس نے کہا میں شیشہ اتار رہا ہوں, کھڑکی کھول رہا ہوں اور آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں. جس جگہ سے بدبو آنی شروع ہو جائے سمجھو مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو گیا. 40% بلو پاورٹی لائن دلت ہیں, 42% مسلمان. دنیا کا سب سے بڑا گھیٹو جو ہے 12 کلومیٹر کے اوپر ہے احمد آباد سے, جس کو سوہا پور کہتے ہیں, اور آپ اس کے اندر 7.5 لاکھ مسلمان جو ہیں آباد ہیں. نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ وہاں سیوریج ہے, نہ وہاں نالے ہیں, نالیاں ہیں, کوئی چیز نہیں. یہاں سڑک آتی ہے پکی, وہاں ختم ہو جاتی ہے. یہاں بجلی کی لائن آتی ہے, وہاں ختم ہو جاتی ہے. یہودی کبھی گھیٹوز میں رہا کرتے تھے. تو یاد رکھیں ایک بات طے ہے, 9/11 سے پہلے میری آپ کی دنیا بھر میں ایک شناخت تھی. ہی از الجیرین, ہی از سیرین, ہی از پاکستانی, ہی لکس لائک ایرانین. آج آپ یورپ کے بازار میں گھومیں, آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ ہی از سیرین, ہی از مسلم. یہ مسلمان ہے. آپ متحد ہو نہ ہو, یورپ آپ کو متحدہ دشمن سمجھتا ہے, مغرب آپ کو متحدہ دشمن سمجھتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے آخری لڑائی آپ کے ساتھ کرنی ہے. اور ہم تو اس دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں سید الانبیاء کی احادیث کے مطابق یہ لڑائی جو ہے یہ شروع ہے, اور اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. جنگ کے اندر آپ وہ کیفیت نہیں ہوتی, آپ کی پلاننگ دور ہوتی ہیں, جیسے دنیا بری کی پلاننگ. گولڈا میئر نے جس وقت تو 67 سے پہلے جب وہ کر رہی تھی, ایگریمنٹ کر رہی تھی اسلحے کا, تو اس نے کہا کہ 67 کے بعد آپ کے پاس تو ظاہر بات ہے اسرائیل میں سارے غریب غربا پہنچ چکے ہوئے تھے, وہاں سے آ کے بیچ باچ کے آئے ہوئے تھے, ہمارے پاس تو اکنامک صورتحال نہیں تھی, تم اسلحہ کیوں خرید رہے تھے. اس نے کہا دیکھیں میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس کی بنیاد پہ میں نے اسلحے کا یہاں پر کاروبار اس کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ جب انتقال کیا ہے آپ نے, تو آپ کے گھر میں شام کو جلانے کے لیے دیے میں تیل نہیں تھا. سیدہ عائشہ نے پڑوسی سے تیل مانگا تھا, لیکن ورثے میں 8 تلواریں چھوڑی تھی. اس نے کہا کوئی قوم جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو کوئی قوم کی تاریخ یہ نہیں پڑھتا کہ اس نے صبح ڈبل روٹی پہ جیم لگا کے کھایا تھا کہ یہ نہیں کھایا تھا. یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے عزت اور توقیر کے ساتھ زندگی کیسے گزاری تھی. وآخر دعوانا